ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا۔ کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ، نہیں ہو سکتا۔ موت کا وار بے خطا ہوتا ہے، کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں۔ موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر چیز سوال سوال کا اعلان کرتی ہے، ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے۔ چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے، تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے، 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی۔ پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے۔ مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا، تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی۔ وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے۔ یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے۔ جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی، ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں۔ چاروں طرف مغرب کی تہذیب نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے۔ ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں۔ جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے۔ آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا۔ میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے۔ میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح کہ میں آیا کیوں ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے۔ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا، کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک چونک بنایا، چونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے خوبصورت شکل دی، کیسی دی؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا۔ ثم السبیل یسرا،
دنیا میں لے کر آیا، ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا، فاخبرہ، پھر قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ اے عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو، ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے۔ یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو۔ تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے، وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے۔ ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے۔ وہ تہذیب نہیں ہے، وہ ایک پرپیچ گھنا جنگل ہے جس میں گزر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے، سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں۔ روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا۔ روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا۔ اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا۔ زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا، یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا، الشمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی، اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے